بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون کہ یہاں ذات پات کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر لوگوں کے درمیان کس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ بڑے طبقات کے ہیں یا جو اپنے آپ کو طبقہ اولیاء کے اندر شمار کرتے ہیں، وہ طبقہ ادنا کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکرا لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صدر محترم، علماء کرام، مسئولان جمعیت، حاضرین کرام، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اپنی دیرینہ روایت کے مطابق دسیوں سال سے جو عظیم کانفرنسیں کر رہی ہیں اور وہ انتہائی کامیاب کانفرنسیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو بھی اسی طریقے سے عظیم الشان، کامیاب اور کامران بنائے۔ میرے بھائیو، آج کی اس عظیم کانفرنس کا عنوان ہے قیام امن اور تحفظ انسانیت۔ حقیقت میں امن کا قیام اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو عقیدہ کے ساتھ مرتبط نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امن کو مرتبط کیا ہے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا
ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے شرک کے ساتھ مختلط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان اور شرک سے بیزاری، بدعت و خرافات سے بیزاری امن کے لیے ضمانت ہے۔ جب تک کہ شرک سے بیزاری، خرافات اور بدعات سے دوری نہیں ہوگی، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال صرف اصلاح عقیدے کے اوپر صرف کیا، اور جب لوگوں کے دلوں میں عقیدہ توحید مکمل طور پر راسخ ہو گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں ریاست کا قیام ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ امن و امان کے لیے، صلح و آشتی کے دنیا میں فروغ کے لیے شرک کو ختم کرنا، بدعات اور خرافات کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین اور مسلمین کا، مومنین اور کافرین کا فرق بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کہ ان دو فریقوں کے اندر کون سا فریق امن کا حقدار ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید پہ عمل کرتے ہیں، وہی لوگ امن و امان کے حقدار ہیں۔ اور جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ کی اس توحید کو اجاگر نہیں کیا جائے گا، اس توحید کو نمایاں نہیں کیا جائے گا، فروغ نہیں دیا جائے گا، دنیا میں امن و امان اور استحکام اور صلح و آشتی کا وجود مشکل نظر آتا ہے۔ عقیدے کے بعد دوسرے نمبر پر آج دنیا کے اندر جگہ جگہ امن و امان کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، بہت ساری قراردادیں پاس ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ جو طاقتیں یا جو قوتیں اس طرح کا زبانی اظہار کرتی ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ زبان سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے اس منافقانہ رویے کی وجہ سے دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا۔ آپ نظریں اٹھا کر دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر عالم اسلام کے اندر جو صورتحال ہے، یہ ان کی اسی دو رویہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے امن کے راستے میں ایک تیسری بڑی رکاوٹ طبقاتی عدم مساوات کا ہے۔ آپ اپنے اس ملک عزیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں ذات پات کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر لوگوں کے درمیان کس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ بڑے طبقات کے ہیں یا جو اپنے آپ کو طبقہ اولیاء کے اندر شمار کرتے ہیں، وہ طبقہ ادنا کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جب انسانوں کے درمیان مساوات نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کنبے اور قبائل بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے برگزیدہ وہ بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ان کے مختلف طبقات اور قبائل بنا دیے، لیکن آج دنیا اپنے خود ساختہ قوانین کے ذریعے کچھ طبقات کو نچلی طبقات گردانتی ہے اور کچھ کو اونچی طبقات گردانتی ہے۔
جب یہ طبقاتی کشمکش اگر ہوگی پھر دنیا میں امن و امان کیسے برقرار ہوگا؟ اسی طریقے سے امن عالم کے راستے کے اندر کچھ رکاوٹیں یہ ہیں کہ بڑی طاقتیں یا استعماری طاقتیں دنیا کے اندر کمزور ممالک کے وسائل، ان کے ثروات معدنیہ اور ان کے جو سورس آف انکم وغیرہ ان کے اوپر اپنا غلبہ بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمزور لوگ وہ اپنی آواز کو اونچی نہیں کر پاتے، اور یا وہ بڑی طاقتیں ان قوموں کو ابھرنے نہیں دیتی ہیں، اور یہ استعماری قوتیں دنیا کے اندر اپنا تسلط اور غلبہ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بڑی طاقتوں کا جو مصطلحات کی غلط تعبیر ہے، انہوں نے دہشت گردی کا نام کچھ اور، جو لوگ امن و امان کی دعوت دیتے ہیں، صلح و آشتی کی دعوت دیتے ہیں، اگر یہ استعماری قوتیں ان کے اگر مفاد کی یہ خلاف باتیں ہیں تو اس صلح و آشتی کو، اس عدل و انصاف کی باتوں کو وہ دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کو کچلنے کے لیے اپنے بے شمار حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو امن عالم کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ ہمیں جب تک کہ یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی دنیا میں امن و امان کس پرکار قائم ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کا جو پیغام امن ہے، اس پیغام امن کو دنیا کے سامنے اپنی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اور جو مختلف آج کی دنیا کے اندر میڈیا کے جو مختلف وسائل ہیں ان کے ذریعے پیش کریں، اور اس کانفرنس کے جو پیغام ہے اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کوشش کو قبول کرے اور آپ کی اس کوشش کے ذریعے دوسرے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔